آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ یہ بڑا ہی خوبصورت موقع ہے کہ ہم خدا کے حضور ایک دفعہ پھر آ کے اس کی عبادت کر سکیں، اس کے نام کو جان سکیں، اس کے نام کو مبارک کہہ سکیں۔ دنیا میں ہم انسان ہوتے ہوئے بہت ساری جگہوں پر یا بہت ساری چیزوں پر جا کر اپنی شادمانی کا اظہار کرتے ہیں یا اپنے آپ میں خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن مبارک وہ لوگ ہیں جو اس کے حضور آتے ہیں، اس کے قدموں میں آتے ہیں، اس کے پاک کلام کی باتیں سنتے ہیں۔ سلیمان بادشاہ جاہو جلال، سونے کے برتن، بڑا محل، نوکر چاکر، بے شمار اس کے نیچے کنگڈم تھی، سلطنت کا بہت بڑی بادشاہ تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تب خوش ہوتا ہوں جب مجھے کہتے ہیں کہ آؤ خدا کے گھر چلیں، آؤ خدا کے گھر چلیے۔ اس لیے اس سے مبارک بات کوئی ہماری زندگی میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب ہم اس کے گھر آتے ہیں تو ہمیں اطمینان، تسلی ملتی ہے، اور ایسا اطمینان، ایسی تسلی ملتی ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، جو بیونڈ ہماری امیجنیشن ہے، جو بالکل ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے آپ سب لوگ مبارک ہیں جو اس وقت موجود ہیں، کیونکہ آپ خدا کی حضوری میں ہیں، آپ اس کے قدموں میں ہیں۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کھولیے، یوحنا کی انجیل اور اس کا 11واں باب اور اس کی 26ویں آیت کی میں تلاوت کروں گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل مقدس 11واں باب اور اس کی 26ویں آیت، اور بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ بائبل مقدس میں ہم سب اس کہانی سے بخوبی واقف ہیں۔ یہ لازر کی کہانی ہے، لازر اور اس کی دو بہنیں مرتھا اور مریم، اور یہ یسوع مسیح کے بہت ہی قریب خاندان تھا۔ یسوع مسیح اکثر اس خاندان کو وزٹ کیا کرتا تھا اور اکثر اس خاندان کے پاس جاتا اور ٹھہرتا تھا، اور اتنی قریبی تھی، اتنی قربت تھی اس خاندان کے ساتھ کہ جو لازر ہے، یسوع مسیح کہتا ہے کہ وہ میرا دوست ہے۔ اور جب ہم سب واقف ہیں کہ یسوع مسیح دور ہوتا ہے، کہیں ایز یوزل منادی کر رہا ہے قصبوں جگہ جگہ، اس کو ذرا کم کر دیجیے گا پلیز، شکریہ دشان، شکریہ۔ اور جب یسوع مسیح پھر رہا ہے، منادی کر رہا ہے، خوشخبری خدا کی بادشاہت کی دے رہا ہے، تو پیچھے سے لازر وفات پا جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور اس کی بہنیں گلہ کرتی ہیں، شکوہ کرتی ہیں خدا کے ساتھ کہ کاش یسوع اگر تو یہاں پر ہوتا تو نہ مرتا۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے، جو اپنے پیارے جب بچھڑتے ہیں، ہم سے جدا ہوتے ہیں، تو انسان کی جبلت میں ہے، یہ اس کے ڈی این اے میں ہے، اس کی نیچر میں ہے، اٹس کوڈڈ، اٹس ڈی این اے کوڈڈ، یہ اس کے اندر ہے۔ چاہے انسان جتنا مرضی سخت ہو، چاہے انسان جتنا مرضی مقام پر پہنچے، بوڑھا ہو، جوان ہو، کسی مقام پر بھی ہو، لیکن جب کوئی اپنا اس سے بچھڑتا ہے، جس سے اس کا قریبی تعلق ہوتا ہے، تو غم زدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اور اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح رویا، کیونکہ یسوع مسیح ایک کامل انسان بھی تھا خدا ہونے کے ساتھ ساتھ۔
اور وہاں پر یسوع مسیح نے انسانی جو نیچر ہے وہ بھی دکھائی، اور وہ رویا، اس نے آنسو بہائے، حالانکہ وہ تو خدا تھا، وہ جانتا تھا کہ لازر مر گیا، اسے پتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ میں جا رہا ہوں اور اس کو زندہ کر دوں گا، اور وہ بھی یہ بھی کر سکتا تھا، وہ بغیر جائے وہاں سے حکم دیتا اور وہ زندہ ہو جاتا، لیکن anyway وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ یسوع مسیح گیا، اٹس آل پروسیس پروسیجر، یسوع مسیح گیا قبر اینڈ آل دیٹ ایکسیٹرا ایکسیٹرا، وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جب ہم سے جدا ہوتے ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم غمزدہ ہوتے ہیں، اور یہ قدرتی عمل ہے، یہ نیچرل ہے، اور لیٹ اٹ گو۔ کبھی کبھی ہم اپنے ایموشنز کو دباتے ہیں، کبھی کبھی ہم اپنے آنسو کو دباتے ہیں، لیکن لیٹ اٹ گو، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ وی آر ہیومن بینگ، ہم انسان ہیں۔ بعض اوقات ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ جی تو تے بڑا شیر بندہ ہے، تو تے وائی ناٹ، کیوں انسان کیوں نہیں رو سکتا؟ رو سکتا ہے اور رونا چاہیے۔ لیٹ اٹ گو، لیٹ کم آؤٹ فرام یو، جو ہے اس کو نکالیے باہر، اور یہ ایک قدرتی عمل ہے، اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی خفا ہونے کی بات نہیں ہے ایک دوسرے کا، یہ قدرتی عمل ہے، یہ نیچر ہے انسان کی، ہیومن بینگ کے۔ انسان غمزدہ ہوتا ہے اور وہ آنسو بہاتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کوئی زندہ ہے وہ مجھ پر ایمان لاتا ہے، وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ بائبل مقدس میں ہم مختلف دن مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں بائبل مقدس میں، اور تعلیم دیتی ہے سبت کا دن پاک ماننا۔ پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ تم اپنے پیشواؤں کے دن کو ماننا۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے راست باز کا دن جو ہے، راست باز کے دن کو مبارک کہنا، اس کے مرنے کو مبارک کہنا، امثال کی کتاب میں لکھا ہے۔ تو اٹ از فرام دا بائبل، یہ بائبل مقدس میں سے ہے کہ ہم اپنے جب جاتے ہیں ان کو مناتے ہیں، میموری یا سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کی لائف میں، یہ بائبل مقدس کے مطابق ہے۔ ہر کسی کا اپنا وقت ہے بائبل مقدس میں، بڑے بڑے رسول، بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے بادشاہ، جاہ و جلال والے، بڑے بڑے خدا کے سورما، بڑے بڑے جنہوں نے خدا سے باتیں کی، وہ بھی سارے اس دنیا سے چلے گئے۔ ہر کسی نے جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے یہاں سے جانا ہے، یہ طے ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے۔ He or she has to go through this world، اس نے جانا ہی جانا ہے۔ مخصوص وقت ہے ہر کسی کے پاس، لمیٹڈ ٹائم ہے۔ ہاں کوئی جلدی چلا جائے گا، کوئی بعد میں جائے گا، کوئی بہت پہلے چلا جائے گا، لیکن جانا ہر کسی نے ہے۔ ہر کسی کی خدا نے حد مقرر کی ہوئی ہے۔ یرمیہ 5ویں باب میں لکھا ہے جس نے ریت کو سمندر کی حد پر حکم دیا، کہ ابدی حکم دیا، جیسے ریت ہے وہ سمندر کے اندر نہیں جاتی، اور اسی طرح سمندر کی حد بھی مقرر کی ہوئی ہے، یرمیہ کے 5ویں باب میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح خدا نے ہم جو انسان اس دنیا میں آئے ہیں، ہماری حد بھی مقرر کی ہوئی ہے۔ ہم اپنی اس حد سے تجاوز نہیں کر سکتے، ہم اپنی اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور یہ حد ہر ایک انسان پر لاگو ہوتی ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ خدا سے باتیں کرتا ہے، چاہے وہ خدا کے ساتھ چلنے والا ہے، چاہے وہ خدا کے ساتھ نہیں چلنے والا، ہر کسی کی حد ہے خدا نے مقرر کی، اور وہ اس حد میں رہتا ہے۔ لیکن جب ہم اس دنیا میں ہیں، جب ہم ایک ٹرانزٹ میں ہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہم مسافر اور پردیسی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں، ہم ٹرانزٹ میں ہیں، ہم اس دنیا میں، یہ دنیا جو ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایمانداروں کی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا ہمارا ملک نہیں ہے، اس لیے ہم پردیسی ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم یہاں پر مسافر ہیں، اور ہمیں جو ٹاسک دیا گیا ہے، ہمیں جو
काम खुदा ने सौंपा है उसको पूरा करना है और अपने जहान अपनी दुनिया में आगे जाना है खुदावंद के पास। एवरी ह्यूमन हैज टू गो। और ये ट्रांसलेट में है, उम्र लंबी छोटी हो सकती है लेकिन जाना हर किसी ने है। अब जब उम्र लंबी छोटी हो सकती है, जाना हर किसी ने है, हद भी मुकर्रर की हुई है, तो इसका मतलब ये है कि हमें खुदा मौका देता है कि जब तक हम इस दुनिया में हैं हम रासबाजी की जिंदगी गुजारें। जब तक हम यहां पर हैं हम खुदा के साथ चलें और अपने ईमान को कायम रखें। मौका हर किसी को मिलता है उसको कबूल करने का, खुदा मौका हर किसी को फराहम करता है उसके साथ चलने का, लेकिन हमें जरूरत है इंसान होते हुए कि हम उस मौके को अवेल करें। और जब तक इस दुनिया में रहते हैं तब तक हम उसके साथ चलें, रासबाजी के साथ चलें, ईमान के साथ चलें, डगमगाएं नहीं। और जो कोई इस दुनिया से जाता है वो फिर जब अगले जहान खुदावंद के पास जाता है तो लिखा है कि वहां पर जब हम जिक्र देखते हैं गरीब लाजर का और एक अमीर शख्स की कहानी हम सुनते हैं बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, और जो गरीब लाजर है वो बाप अब्राहम की गोद में जाता है जिसे हम पुराने अहदनामे में तहारा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और जो अमीर शख्स है वो दूसरी तरफ है और वो पानी से तरस रहा है। इसका मतलब ये है जब हम इस जहान से उस जहान में जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, क्योंकि वो शख्स जो है अमीर शख्स वो तड़प रहा है, वो प्यासा है और पानी मांग रहा है। इसका मतलब ये भी है कि वहां पर दो ग्रोह हैं, एक ईमानदारों और रासबाजों का ग्रोह है जिन्होंने खुदा पर ईमान रखा, खुदा के साथ चले, अपनी जिंदगी जितना मौका, जितनी हदूद, जितने मौके फराहम किए खुदा के साथ चले, वो ईमानदारों के ग्रोह में चला गया। और वो शख्स जो रासबाज नहीं था, खुदा के साथ चलने वाला नहीं था, वो दूसरे ग्रोह में चला गया। दो ही ग्रोह हैं, दो ही जगह हैं अबदी, दोनों अबदी हैं, दोनों इटर्निटी हैं, दोनों इटर्नल हैं। उधर उस पार, इस दुनिया से उस पार, अबदी जिंदगी और अबदी मौत, दोनों जगह हैं। तीसरी कोई जगह हमें बाइबल मुकद्दस नहीं बताती, सिर्फ दो जगह हैं अबदी, दोनों अबदी हैं, दोनों इटर्नल हैं। अब ये हमारे ऊपर मुनसर करता है कि हम अपनी जिंदगी को इस दुनिया में रहते हुए कैसे गुजारते हैं और हम अपनों से जा मिलते हैं। इमाल की निकालिए, इमाल 13वां बाब, और बड़ा खूबसूरत इसमें दाऊद का जिक्र है, दाऊद नबी का, सैमुअल का। इमाल 13 बाब और उसकी मैं 36वीं आयत पढ़ूंगा, और लिखा हुआ बाइबल मुकद्दस में यूं, क्योंकि दाऊद तो अपने वक्त में खुदा की मर्जी का ताबेदार रहकर सो गया और अपने बाप दादा से जा मिला और उसके सड़ने की नौबत पहुंची। यानी कि जब हम यहां से जाते हैं तो हम अपनों से जा मिलते हैं। इसका हमें ये सबूत मिलता है, जैसे दाऊद जब इस दुनिया से गया तो लिखा है कि वो अपने बाप दादा से जा मिला। दाऊद बड़ा खुदा का बंदा था, उसने बड़े काम किए, बड़ी जंगें लड़ी, बड़े जबूर लिखे, बड़े साज इजाद किए, बड़े साज बजाए, और बड़े बड़े खुदा ने उससे काम लिए और उसने बड़े बड़े काम किए। और यहां तक कि खुदा ने कहा कि ये बंदा मुझे मेरे दिल के मुताबिक मिल गया है। यानी कि इतना खुदा को पसंदीदा शख्स मिला, इतना खुदा को वो पसंद आया कि खुदा ने कहा मेरे दिल के मुताबिक ये बंदा मुझे मिला है, जैसे मैं चाहता हूं, द वे आई वांट इट, इस तरह का ये बंदा मुझे मिल गया है। को देखें, इस बात पर गौर करें कि वो खुदा को कितना खुश करता होगा, कितनी ईमानदारी और वफादारी के साथ वो चलता होगा, कितनी ताबेदारी से वो चलता है। बाइबल मुकद्दस में जिक्र मिलता है कि वो ताबेदार रहकर सो गया। लेकिन दाऊद भी है, वो कभी कभी गिर भी जाता था,
وہ گناہ میں بھی مبتلا ہو جاتا تھا، بائبل ہمیں اس بات کا بتاتی ہے. لیکن وہ جب گرتا تھا، جب گناہ میں پڑ جاتا تھا، تو وہ خدا کے حضور آ کر معافی بھی مانگتا تھا. وہ خدا کے حضور آ کے شرمندگی کا اظہار کیا کرتا تھا، آنسو بہاتا تھا اور کہتا تھا خداوند مجھے معاف کر، میں نے یہ گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر. ہم عزیزو انسان کوئی بھی کامل نہیں ہے. ہر ایک انسان گرتا ہے، ہر ایک انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. جب تک ہم اس طرف نہیں چلے جاتے، جب تک ہم اس پار نہیں چلے جاتے، جب تک ہم اپنے منجی یسوع مسیح کے پاس نہیں چلے جاتے، ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں ہے. داؤد سب سے بڑی مثال ملتی ہے ہمیں بائبل مقدس میں، جو دل کے مطابق خدا کو ملا، لیکن وہ بھی گناہ کرتا رہا، وہ بھی گرتا رہا، وہ بھی کامل نہیں تھا. ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں ہے، لیکن امر اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب بھی گریں، جب بھی مبتلا ہو گناہ میں، خدا کے حضور آئیں، سچے دل سے کہیں خداوند یس میں نے گناہ کیا ہے، ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ہاں مجھے معاف کر، میں تیرا بندہ تیری آواز کو سنتا ہوں. راست باز 7 بار بھی گرتا ہے، خدا اس کو اٹھا کھڑا کرتا ہے. کامل صرف ایک ہی انسان یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، اور اس کے علاوہ کوئی کامل انسان نہیں ہے، نہ تھا نہ آئے گا کبھی زندگی میں. یہ بات ہمیں غور کرواتی ہے کہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رہنا ہے کامل بننے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. ہمیں اس جدوجہد میں رہنا چاہیے کہ ہم اس کے حضور راست بازی میں رہیں، اس کی چھاؤں میں رہیں، اس کے حکموں پر عمل کریں، اس کے ساتھ چلتے رہیں، اس کی بائبل، اس کا کلام، اس کے الفاظوں کو سنتے رہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، جاری رہیں. یاد رکھنے کی چیز یہ ہے عزیزو، جب ہم اس تغدو میں رہتے ہیں، جب ہم اس چیز میں رہتے ہیں، تو ہمیں ایک زندہ امید ملتی ہے. اور یہ جو زندہ امید ہے یہ کسی کے پاس نہیں ہے. یہ زندہ امید صرف اور صرف مسیحیوں کے پاس ہے، راست بازوں کے پاس ہے، ایمانداروں کے پاس ہے، جو اس کو فالو کرتے ہیں، جو اس کا اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، جو اس کو اپنا منجی مانتے ہیں. یہ زندہ امید ان کے پاس ملتی ہے. بہت سارے لوگوں کے پاس زندگی کا کانسیپٹ یہ ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، گلوبلی پرسپیکٹو میں، کہ یہاں پر جب ہم زندہ ہیں، زندگی ختم ہو گئی ہے تو اٹس فنشڈ، اٹس آل اوور. بہت سارے مذاہب بھی ہیں، بہت سارے گروپ بھی ہیں، بہت سارے گروہ بھی ہیں، جس بات پر کانسیپٹ ان کا بڑا پختہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں ہیں، جو کچھ ہم نے کر لیا یہاں پر فنش ہے، آگے زندگی میں کچھ نہیں ہے. جب ہم مر جاتے ہیں، موت کے بعد فنش ہے، ختم شدہ ہے، کوئی کنسپٹ نہیں. لیکن مسیحیوں کے لیے، راست بازوں کے لیے یہ زندہ امید ہمیں یسوع مسیح کی صورت میں ملتی ہے کہ ہمارے پاس ایک زندہ امید ہے. ایماندار راست باز جب سو جاتا ہے، بائبل مقدس کے مطابق لکھا ہے کہ جو یسوع مسیح میں ہے وہ سو جاتے ہیں. اسی چیپٹر میں یوحنا کے 11ویں باب میں اوپر لکھا ہے کہ ہمارا دوست لازر، یسوع مسیح کہتا ہے، سو گیا ہے. اور جو ایماندار ہے، جو راست باز ہے، وہ تو سو گیا ہے. اور جو سو جاتے ہیں وہ دوبارہ یسوع مسیح میں زندہ امید میں آنکھیں کھولتا ہے. اس لیے جو ایماندار ہے، جو راست باز ہے، جو مسیحی ہے، اس کے لیے یہ زندہ امید ہے کہ میں جب سو جاؤں گا، میں اس دنیا میں جب ابدی نیند یہاں پر اپنی آنکھیں بند کروں گا، تو میں ابدی زندگی میں اپنی آنکھیں کھولوں گا جہاں پر زندہ امید ہے. یسوع مسیح نے موت کے بعد زندگی کا کانسیپٹ ہمیں دیا. زندہ امید ہے، نا امیدی نہیں ہے. ہم ایماندار جو ہیں، ہم جو راست باز ہیں، ہماری امیدوں کا مرکز یسوع مسیح ہے. پہلا کرنتھیوں 15 باب میں اس کی 20ویں آیت میں لکھا، اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے. جو مسیح میں مرتا ہے وہ زندہ ہوگا اور ابدالآباد یسوع مسیح کے ساتھ زندہ رہے گا.
اس لیے جو ایماندار ہے, جو راست باز ہے, اس کو زندگی میں, اس دنیا میں رہتے ہوئے, اس زندگی میں خوف کرنے کی, گھبرانے کی, موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ٹرانزیشن پیریڈ ہے. موت تو ایک دروازہ ہے وہاں تک جانے کا, خدا کے پاس جانے کا ایک رستہ ہے, ایک راہ ہے, ایک دروازہ ہے. اور یہ جو ہمارے پاس, مسیحوں کے پاس جو زندہ امید ہے, یہ کوئی ناول کی بات نہیں ہے, یہ کوئی آرٹیفیشل بات نہیں ہے, یہ تو ہسٹوریکل فاؤنڈیشن ہے, بائبل مقدس میں ہے, حقیقت ہے کہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا ایمانداروں کے لیے ایشورنس ہے. جب یسوع مسیح مر گیا, مردوں میں سے جی اٹھا, پھر جو ہم ایماندار ہیں ہمارے لیے گارنٹی ہے, ایشورنس ہے کہ ہم ایماندار جو ہے جب تک اس دنیا میں ہیں, ہم یسوع مسیح کا نام لے کر جیئیں گے, اور جب مریں گے, آنکھیں بند کریں گے اس دنیا میں, تو ابدالآباد اپنے یسوع مسیح کے ساتھ ابدی آباد اور رفاقت میں, ابدی رفاقت میں, ہمیشہ ہمیشہ کی ابدی شادمانی اور ابدی اطمینان میں زندہ رہیں گے. اس دنیا میں رہتے ہوئے بینگ ہیومن بینگ, انسان ہونے کے ناطے سے بہت ساری مشکلات ہیں. پولس رسول اس بات کا ذکر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں دو طرف پھنسا ہوں, میرا دل کرتا ہے کہ میں کوچ کر جاؤں اور تیرے پاس آ جاؤں. کہ وہ جان گیا, وہ اس کو مکاشفہ مل گیا ابدی اطمینان کا, ابدی شادمانی کا. وہ سمجھ گیا کہ ابدی اطمینان, ابدی شادمانی تو ادھر ہے, یسوع مسیح کے پاس ہے. وہ کہتا ہے میرا تو دل کرتا ہے میں کوچ کر جاؤں, میں آ جاؤں, لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں, جب تک تو آ نہیں جاتا میں تیری منادی کروں گا, لوگوں کو بتاؤں گا کہ تو کیا ہے, مکاشفات بتاؤں گا. کہ اتنی ابدی شادمانی ہے. دنیاوی مشکلات ہیں جب تک ہم اس دنیا میں ہیں, لیکن بینگ ایماندار, راست باز, ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مکاشفہ 21واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں لکھا ہوا ہے, اور وہ ان آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا, اور نہ موت رہے گی, نہ ماتم, نہ رونا, نہ درد, کیونکہ پہلی چیزیں جاتی رہیں. یہ جو جسم ہے, اس جسم میں درد ہے, اس جسم میں ماتم ہے, اس جسم میں موت ہے, اس بات کا ذکر ہے. لیکن جب ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے پاس چلے جائیں گے, پھر یہ ساری چیزیں جاتی رہیں گی, پھر ہم ابدی شادمانی میں رہیں گے. جو اس دنیا میں رہتے ہوئے غم ہیں, جو پریشانیاں ہیں, جو مشکلات ہیں, وہ لیمیٹڈ ہیں, وہ محدود ہیں, وہ تب تک ہیں جب تک ہماری جان اس جسم میں ہے, تب تک ہیں وہ. لیکن شادمانی جو ہے, جو خداوند یسوع مسیح کے پاس ہم جائیں گے, وہ ابدی ہے, وہ ابدی اطمینان ہے. اس لیے ایمانداروں کو, اس لیے راست بازوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. ہاں, اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ہاں, اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم طوفانوں میں گر جاتے ہیں. ہاں, اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم تاریکی میں گر جاتے ہیں. ہاں, ہم بحرانوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ہاں, ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس زندہ امید جو یسوع مسیح کی صورت میں ہے, وہ ہمارے پاس ہے, جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. صرف اور صرف مسیحیوں کے پاس ہے, راست بازوں کے پاس ہے, جو اس کو قبول کرتا ہے, جو اس کو نجات دہندہ قبول کرتا ہے, جو مان لیتا ہے کہ وہ میرا منجی ہے, اس کے پاس یہ زندہ امید ہے. اس لیے راست بازوں کو, اس لیے ایمانداروں کو شادمانی منانی چاہیے. اس دنیا میں بھی خوشی منانی چاہیے, اس دنیا میں بھی شادمان رہنا چاہیے. ہاں, ہم غمزدہ وقتی طور پر ہوتے ہیں. ہاں, ہم غمزدہ پریشان وقتی طور پر ہو جاتے ہیں. اس ہیومن نیچر, یہ قدرتی عمل ہے, یہ انسان کی جبلت میں ہے, اس کی نیچر میں ہے. لیکن اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یسوع مسیح ہماری زندہ امید ہے. ہم اپنے باپ کے پاس, یسوع مسیح کے پاس چلے جائیں گے, جہاں پر ابدی شادمانی اور اطمینان اور تسلی ہے, اور یہ بدن بدن نہ رہے گا, بلکہ ہم سب جلالی ہو جائیں گے. یہ بات کو راست بازوں اور ایمانداروں کو نہیں بھولنی چاہیے. اس لیے جب تک وہ دوبارہ آ نہیں جاتا ہمیں لینے کے لیے,
جب تک ہماری جسموں میں جان ہے وہ آ نہیں جاتا. جب مر جائیں گے تو زندہ کیے جائیں گے جب یسوع مسیح آئے گا. لیکن جب تک ہمارے اس بدن میں جان ہے ہمیں اپنے ایمان کے اوپر قائم رہنا چاہیے, اپنے دلوں میں زندہ امید کو جلاتے رہنا چاہیے کہ یسوع مسیح آئے گا اور ہمیں لے جائے گا. خداوند آپ سب کو برکت دے. اسی ایمان میں قائم رہیں, اسی تسلی میں, اسی اطمینان میں قائم رہیں کہ ہمارے پاس زندہ امید ہے. خداوند آپ کو برکت دے.